العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. باب قراء الأرض. اس بات کے تحت امام مسلم نے متعدد احادیث کو ذکر کیا ہے. زمین پر کاشت کے بارے میں جو مختلف صورتیں حضرات فقہا اور شارحین حدیث نے بیان کی ہے، اور اس کے احکام اور اس کے سلسلے میں جو اختلافات ہیں وہ باب قراء الارض کے ضمن میں ذکر کیے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ مالک زمین اور مضارع کے درمیان معاملے کی 4 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مالک زمین مضارع سے یہ کہے کہ میں تم کو مزارعت کے لیے یہ زمین اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم اس کی پیداوار سے مثلا 100 کلو گرام پیداوار مجھے بطور معاوضہ دو گے. یہ معاوضہ بالاجماع باطل ہے، کیونکہ اس میں غرض ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں پیداوار ہوگی یا نہیں، اور اگر ہوگی تو کس قدر. تو کسی مقدار کو متعین کرنا کہ آپ مجھے 100 کلو دو گے، 500 کلو دو گے، کہا یہ جائز نہیں، چاہے کم مقدار ہو چاہے زیادہ مقدار. تو مالک ارض مزارع سے متعین مقدار میں اگر غلے کا مطالبہ کرتا ہے تو بالاتفاق اس صورت کو فقہا نے ناجائز اور حرام لکھا ہے. دوسری صورت، مالک زمین یہ کہے کہ میں تم کو اس شرط پر مزارعت کے لیے زمین دیتا ہوں کہ تم اس زمین کے فلاں حصے کی پیداوار مجھے دو گے اور اس زمین کے فلاں حصے کی پیداوار خود رکھو گے. متعین یہاں پر بھی جگہ متعین کرے، اوپر نکلنے والا غلہ متعین کرتا ہے اور یہاں پر جس جگہ پر غلہ اگ رہا ہے اسے متعین کرتا ہے. یہ معاملہ بھی اجماع باطل ہے، اس میں بھی غرض ہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ زمین کے فلاں حصے میں پیداوار ہوگی یا نہیں، کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. تو غرض اور جہالت ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر اتفاقی طور پر یہ بھی کیا ہے، ناجائز، باطل، فاسد اور درست نہیں. اس کے بعد تیسری صورت، مالک زمین مزارع کو زمین کرائے پر دے کر اور کرائے میں سونا، چاندی، کرنسی، غلہ اور دوسری چیزوں کی ایک معین مقدار دے کر. اس میں شرط یہ ہے کہ اس زمین کی پیداوار اور پیداوار اجرت میں نہ دی جائے، یعنی بٹائی پر نہ دی جائے.
اس میں فقہا کا اختلاف مختلف ہی. پھر سے ایک بار سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی زمین کسی دوسرے کو کرائے پر دے اور کرائے میں بجائے اس سے نکلنے والے غلے کی تعیین اس کے نکلنے والی کسی بھی چیز کو اجرت بنانے کے بجائے کوئی اور چیز اجرت بنا دے، مثلا سونا یا چاندی ہمارے زمانے میں ہے تو پیسہ کہ بھئی آپ کو ہم سال بھر کے 20,000 روپے ہمیں دے دینا یا اتنا کلو غلہ دینا، لیکن وہ غلہ جو اس میں اگایا نہیں جانا اس کے علاوہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس غلے کا. تو کوئی بھی چیز معین کرتا ہے اور اس کا تعلق زمین میں اگائی جانے والی چیز سے نہیں ہے. تو اس سلسلے میں حضرات فقہا کا اختلاف ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ دوسری صورت، تیسری صورت یہ مختلف ہوئی. بعض حضرات نے اسے جائز قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. آگے ذکر کیا جا رہا ہے کس نے جائز کہا کس نے ناجائز کہا. چوتھی صورت، مالک زمین مزارع کو زمین بٹائی پر دے، یعنی یہ طے کیا جائے کہ مزارعت کے عوض اس زمین کی پیداوار کا نصف یا تہائی حصہ بطور معاوضے کی دیا جائے. مزارعت کے عوض اس زمین کی پیداوار کا نصف یا تہائی. کیا مطلب کہ جو کچھ زمین سے پیدا ہوگا اگر وہ 100 ٹن ہے تو 50 ٹن آپ کا، 50 ٹن میرا، یا 30 ٹن میرا اور 70 ٹن آپ کا. تو فیصد کے اعتبار سے، اس غلے کی مقدار کے اعتبار سے نہیں، فیصد کے اعتبار سے. تو فرماتے ہیں اس سلسلے میں بھی حضرات فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے. بعض فقہا نے اسے جائز قرار دیا ہے اور بعض فقہا نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، جو آگے نام کے ساتھ بیان کیا جائے گا. زمین کو کرائے پر دینے میں مذہب فقہا اس سلسلے میں حضرات فقہا کی جو آخری 2 صورتیں بیان کی گئی، ان 2 صورتوں میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مزروع زمین کی پیداوار کے علاوہ اور کسی جنس کے عوض زمین کو کرائے پر دینے میں ائمہ 4 کا اتفاق ہے. کیا کہا؟ مزروع زمین کی پیداوار کے علاوہ، یعنی زمین میں جو کچھ اگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کسی اور جنس کو زمین کے کرائے کے طور پر مانگا جاوے. تو اس سلسلے میں ائمہ 4 جو مشہور ائمہ ہے ان کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے. البتہ ربیعۃ الرائے کی رائے یہ ہے کہ زمین کو صرف سونے اور چاندی کے عوض کرائے پر دیا جا سکتا ہے. یہ ایک رائے ہے. ائمہ 4 نے تو اسے جائز کہا، لیکن ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاد ہیں، مدینہ کے من کبار فقہاء المدینہ بعد الفقہاء السبع، مدینہ کے فقہاء 7 کے بعد جو کبار فقہاء امام مالک کے اول سب سے پہلے استاد ہیں. امام مالک فرماتے ہیں اذا بلغت 10 کہ جب میں 10 سال کا ہوا تو میری والدہ نے مجھے کہا اذهب الى ربیعہ کہ ربیعہ کے پاس جا وتعلم من ادبه قبل علمه. امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ جزائے خیر دے میری والدہ محترمہ کو کہ انہوں نے عجیب جملہ کہا جس کو میں زندگی بھر موت تک کبھی نہیں بھول سکا. کیا کہا؟ تعلم من ادبه قبل علمه، کہ ربیعہ سے جا کر ادب سیکھو ان سے علم سیکھنے سے پہلے. تو فرماتے ہیں فتعلمت منه ادبه قبل علمه، تو میں نے ان سے ادب سیکھا علم سیکھنے سے پہلے. وبلغت الى ما بلغت، اور میں پہنچا جہاں پہنچا. تو ربیعہ سے میں نے جو ادب سیکھا اسی ادب نے مجھے اس مقام تک کیا کیا پہنچایا. بات تو وہی ربیعۃ الرائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف اس زمانے میں جو اوریجنل کرنسی تھی وہ سونا اور چاندی. تو فرماتے ہیں
کہ جو ثمن خلقی ہے، اس کو ثمن خلقی کہا جاتا ہے، تو ثمن خلقی ہی کے ذریعے سے اس کا معاملہ کیا جا سکتا ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ امام مالک کے نزدیک غلہ اناج کے علاوہ سونے اور چاندی اور دوسری چیزوں کے عوض زمین کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ چیز متعین بھی کریں تو وہ غلے کے قبیل سے نہیں ہونی چاہیے۔ سونا اور چاندی ہو، یعنی اس زمانے میں جو درہم اور دینار چلتے تھے وہ ہمارے زمانے میں روپیہ اور پیسہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور سامان ہو جس کا تعلق غلے سے نہ ہو، جس کا تعلق کسے نہ ہو؟ غلے سے نہ ہو، یعنی کوئی بھی غلہ نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو۔ اب آپ کے غلہ جیسے کوئی فروٹ ہے یا کھجور ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، غلہ اس کو کہتے ہیں جس کو آدمی بغیر کسی چیز کے اس کی حفاظت کے لیے رکھنے کے 6-8 مہینے اور سال بھر تک رکھ سکے اور اس میں کسی طرح کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، جس میں حبوب قسم کی جو چیزیں آتی ہے، جواری ہے، جو ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، باجری ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو امام مالک فرماتے ہیں تھوڑا سا امام مالک نے اپنے استاد سے آگے بڑھ کر تھوڑا اس میں توسع پیدا کیا، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد اور جمہور فقہا کے نزدیک زمین کو سونے، چاندی، کرنسی، کپڑے، اناج اور دوسری چیزوں کے عوض کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ یعنی ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد اور حضرات صاحبین اور دیگر جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر اس سے اگنے والی کسی چیز کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو ٹھہرایا جائے، مثلا اس میں اگایا جا رہا ہے چاول کو اور طے کیا جائے گیہوں کو، تو کا کوئی حل نہیں۔ تو ان کے یہاں امام مالک سے بھی زیادہ توسع ہے کہ سونا اور چاندی بھی چلے گا طے کیا جائے تو کرائے کے طور پر، اگر کرائے کے طور پر اناج طے کیا جائے تو بھی چلے گا، بس وہ اناج ہونا چاہیے جس کا تعلق جو زمین میں بویا گیا ہے اس سے نہ ہو، اور اس کے علاوہ بھی پھل ہو، فروٹ ہو یا کوئی سامان ہو۔ ہمارے زمانے میں لیگل ٹینڈر جس کو کہا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ثمن عرفی، سونا اور چاندی یہ ثمن خلقی، اور روپیہ اور پیسہ اور ڈالر یہ جتنے بھی ہمارے زمانے میں کرنسیاں ہیں کلھا یہ ثمن عرفی، یعنی لوگوں نے اس کو ثمن بنا لیا۔ حقیقت میں ثمن انگلش میں اس کو لیگل ٹینڈر کہتے ہیں، اور ویسے عربی میں اصطلاح فقہا میں اسے ثمن عرفی کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز طے کر دیا ہے۔ طاؤوس، حسن بصری، عطاء بن ابی رباح، اکرمہ، مجاہد، مسروق، شعبی، ابن سیرین، قاسم بن محمد اور شیخ ابن حزم کے نزدیک زمین کو کرائے پر دینا جائز ہے۔ کوئی تفصیل نہیں بتاتے ہیں، صرف اتنا کہتے ہیں کہ زمین کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، بس اس کی کوئی تفصیل کے یہاں پر ملتی نہیں ہے۔ یہ سب کبار تابعین ہیں، حضرات صحابہ کے تلامذہ ہیں، خاص طور پر اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن عباس کے تلامذہ زیادہ ہیں، جیسے عطا ہے، اکرمہ ہے، مجاہد ہے، مسروق ہے، یہ سب کے سب حضرت عطا کے ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ میں ابن سیرین ہے، قاسم بن محمد کا تعلق فقہاء سبعہ مدینہ سے ہے، اور شیخ ابن حزم ان کا تعلق فقہ ظاہری سے ہے۔ زمین کو کرائے پر دینے کے عدم جواز میں ابن حزم کیا کہتے ہیں؟ شیخ ابن حزم لکھتے ہیں زمین کو کرائے پر دینا بالکل جائز ہے۔ زمین کو کرائے پر دینا کسی صورت میں کوئی جواز کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ تمام کے تمام جو حدیثیں اس بات میں ذکر کی گئی یہی ان کے مستدلات ہیں۔ دینار کے عوض، نہ درہم کے عوض، سامان کے عوض، اناج کے عوض، کسی بھی چیز کے عوض زمین کو کرائے پر دینا اصلاً جائز نہیں ہے۔ یہ امام ابن حزم ظاہری کا مسئلہ ہے۔ المحلہ امام ابن حزم ظاہری کی اپنے فقہ کی سب سے معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے، مجتہد ہے،
ان کی فقہ چل نہیں سکی، البتہ ان کی فقہ اور ان کے جو مسائل ہیں وہ تمام کے تمام المحلہ کے اندر میں مذکور ہے۔ اسی سے ان کے اجتہادات بڑے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ امام ابن حزم ظاہری کے بالکل ظاہر نص پر عمل کرتے ہیں، جیسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر پانی میں پاخانہ ہو گرا تو پانی ناپاک ہوگا، تو کہیں گے کہ پاخانہ گرا تو ناپاک ہوگا، پیشاب گرا تو ناپاک نہیں ہوگا۔ تو جیسا نص میں ہے بالکل اتنا ہی، ذرا بھی اجتہاد قیاس ان کے یہاں پر چلتا نہیں۔ زمین پر کاشتکار صرف 3 طریقوں سے جائز ہے، کاشتکاری صرف 3 طریقوں سے جائز ہے، اتحاد میں فرماتے ہیں۔ یا خود کاشتکاری کرے، یہ زمین کو ہبا کر دے، ہدیہ کر دے، اچھا ہے، اور وہ اس میں کاشتکاری کرے، یا زمین کو بٹائی پر دے دے، یا زمین کو کس پر دے دے؟ بٹائی پر دے دے۔ کیا مطلب کہ کرائے پر نہ دے دے، اس میں سے جو اگ رہا ہے اس کے اوپر بٹائی پر دے دے، 20%، 30%، 40%، لیکن کرایہ کوئی متعین کرنا جائز نہیں۔ تو بٹائی پر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، کرائے پر دینا الگ چیز ہے اور بٹائی پر دینا الگ چیز ہے۔ اسی سے اگنے والی چیز پر اگر بات کرتا ہے فیصد کے اعتبار سے تو یہ کیا ہے؟ یہ بٹائی ہے۔ اور اگر اس کے لیے کوئی ثمن متعین کرتا ہے کہ 100 دینار دیں گے، 50 درہم دیں گے، 50,000 روپے دیں گے، اتنا کلو اناج دیں گے جو اس سے نہیں اگ رہا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کرایہ۔ تو کرایہ ناجائز کہتے ہیں، لیکن بٹائی کو کیا قرار دیتے ہیں؟ یہ جائز قرار دیتے ہیں امام ابن حزم ظاہری۔ اسی طریقے سے مخابرہ، زمین کو بٹائی کر دینے میں مذاہب فقہا، مخابرہ اصل میں یہ بنا ہے خیبر سے، اور خیبر کی زمین کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ کیا تھا تو اس کو مستقل طور پر مخابرہ سے تعبیر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے فتح ہونے کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال زندہ رہے، سن ہجری 7 میں خیبر ہوا، اس کے بعد 8، 9 اور 10 حضور زندہ رہے۔ تو اس عرصے میں خیبر کی جو زمینیں یہودیوں کی مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی زمین آئی تھی اور بیت المال کی بھی بہت ساری زمینیں تھیں۔ تو ان زمینوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شہید ہو گئی کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو معاملہ کیا تھا، اس معاملے کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھ کر فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر کی زمین کا جو معاملہ تھا وہ کرائے کا تھا، بٹائی کا تھا، یا کیا تھا؟ تو اس وجہ سے اس کو مستقل طور پر ہمارے محدثین اپنی کتابوں میں مخابرہ کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کاشتکاری کی چوتھی صورت مخابرہ ہے، یعنی مالک زمین کاشتکار کے ساتھ یہ معاہدہ کرے کہ اس زمین میں سے جو پیداوار حاصل ہوگی اس کا مثلا نصف، سدس یا ربع میں لوں گا اور باقی پیداوار تمہاری ہوگی۔ مخابرہ میں بھی فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، تو چونکہ بعض فقہاء نے کہا کہ وہ حضور نے زمین بٹائی پر ان کو دی، اور بعض فقہاء کا کہنا یہ کہ نہیں، بٹائی پر نہیں دی، اس کے سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک الگ صورت تھی جو مستثنا اور خاص ہے صرف اہل خیبر کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا۔ مخابرہ مطلقاً جائز ہے، جس کو مزارعت کے معنی میں لیا جائے گا۔ امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ صاحبین کا قول ہے، اور بعض شافعیہ میں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کہ وہ مطلق طور پر جائز ہے بغیر کسی کہے۔ تو یہ لوگ مخابرے کو کس کے معنی میں لیتے ہیں؟ اب یہ جو ہم نے پڑھا اوپر کس معنی میں لیتے ہیں؟ مخابرے کا مطلب ہے بٹائی۔ مخابرے کا مطلب کیا ہے؟ بٹائی۔ ابن حزم کا بھی یہی نظریہ ہے جیسا کہ اوپر گزرا بھی۔ مخابرہ مزارعت مطلقاً ناجائز ہے، یہ امام ابو حنیفہ اور امام زفر کا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام زفر ان کے یہاں پر مطلق طور پر ناجائز ہے کہ زمین کی بٹائی، یعنی اس سے جو چیز اگ رہی ہے اس سے معاملہ کیا جائے۔
وہ یہ روایتیں حضرت رافع بن خدیج کی روایتیں، ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ کرایہ متعین کرو تو یہ چلے گا، لیکن بٹائی کے اوپر دیا جائے تو امام زفر اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں سبقتین کی سبقتی ہو رہا ہے، اس میں کرائے کا بھی معاملہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں کیونکہ ایک طرف تو اسی زمین سے نکلنے والی پیداوار کو کسی حصے کو متعین کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اجرت بھی وہ بن رہا ہے، تو دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بیع اور اجارہ دو جمع ہو رہے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ کسی بھی معاملے میں دو معاملے کو جمع کرنا یہ جائز نہیں، تو اس لیے امام زبر اور اولیاء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں۔ تیسرا مسلک چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے، مخابرہ چند شرطوں کے ساتھ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ان میں بنیادی شرط یہ ہے کہ مزارعت مساقات کے ذمہ میں ہو، بڑی طور کے درختوں کے درمیان خالی زمین ہو اور ان میں کاشتکاری کی جائے، یہ امام شافعی کا قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ویسے تو بٹائی کرنا درست ہے، لیکن اگر زمین کو درختوں کے تابع بنا کر بٹائی کا معاملہ کیا جائے تو درست ہے، مساقات کے ضمن میں، یعنی اصالتاً یہ زمین بٹائی پر نہ ہو، بلکہ کسی کھیت میں کسی پھل کے بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو خالی زمین ہے اس خالی زمین کے اندر میں جوتائی کی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو مساقات کے ضمن میں بنا کر مساقات کے جائز ہونے سے ہی جائز ہوگا، لیکن براہ راست یہ جائز نہیں بٹائی پر دینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ مساقات، مساقات کے ضمن میں جائز ہے بشرطے کہ وہ خالی زمین جس میں کاشتکاری ہو وہ درختوں پر مشتمل جگہ کی ایک تہائی سے زیادہ ہے، وہاں پر اوپر کوئی شرط نہیں کتنی ہو اور کتنی نہیں۔ یہاں پر چوتھے مسئلے میں شرط ہے کہ جو خالی زمین ہے جس پر درخت لگے ہوئے اس کے علاوہ جو زمین ہے وہ زمین ایک تہائی سے زیادہ ہو، وہ زمین ایک تہائی سے زیادہ ہو۔ مثلا پوری جو زمین ہے وہ زمین ہے 10 ایکڑ اور اس 10 ایکڑ میں سے 3.5 ایکڑ یا اس سے زیادہ کم سے کم خالی ہونی چاہیے، تو مخابرہ جائز ہے اور بٹائی پر دینا جائز ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کم ہے اس سے بھی، مثلا 2 ایکڑ ہے اور 8 ایکڑ پر درخت لگے ہوئے ہیں تو جائز نہیں، تو یعنی 1/3 یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، 1/3 یا اس سے کم ہے یعنی 1/3 سے کم ہے تو جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اس شرط کے ساتھ انہوں نے جائز کرا دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ زمین کی پیداوار کے حصے کے عوض زمین کو دینا، زمین کے پیداوار کے حصے کے عوض زمین کو دینا امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک ناجائز ہے۔ خلاصہ کر دیا ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام مالک بعض شرائط کے ساتھ مساقات کے ضمن میں مزارعت کو جائز کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ مساقات کے ضمن میں بھی مزارعت کے جواز کے قائل نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مساقات بھی ناجائز ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مساقات بھی جائز نہیں ہے۔ علم ثلاثہ کے یہاں پر تو مساقات جائز ہے، لیکن امام صاحب مساقات کے بھی عدم جواز کے قائل ہیں۔ اب مساقات کے معنی کیا ہیں؟ زمین کو غلے کی پیداوار کے ایک معین حصے کے عوض دینا مزارعت ہے، اور پھلوں کی پیداوار سے ایک معین حصے کے عوض درختوں کی دیکھ بھال کرنا یہ مساقات ہے۔ مساقات کس کو کہتے ہیں؟ پھلوں کی پیداوار سے ایک معین حصے کے عوض درختوں کی دیکھ بھال کرنا۔ مثلا کسی کا موسمبی کا باغ ہے، تو جس کا موسمبی کا باغ ہے وہ کسی سے یہ معاملہ کرے کہ اس باغ کو آپ سنبھالو، اس کو پانی پلانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ سب کے سب آپ کے ذمہ ہیں، اور اس میں سے جو کچھ پکے گا سال بھر میں اس میں سے آدھا آپ کا اور آدھا میرا، یا 30% آپ کا 70% میرا، اس طرح سے بات کی جائے تو اسے مساقات کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟
مساقات کے درخت یعنی پھلوں سے اگر ہو تو مزارعت اور مساقات میں مذاہب فقہا ہیں. علامہ بدر الدین العینی لکھتے ہیں مزارعت کے ثبوت میں یہ عمدہ حدیث ہے جو باب میں گزری ہے. علامہ ابن بطال نے کہا نصف ثلث یا ربع پیداوار کے عوض زمین کو کرائے پر دینے میں اختلاف ہے. حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اس کو جائز کہتے ہیں. حضرات صحابہ میں سے یہ وہ صحابہ ہے جو اس کے جواز کے قائل ہیں کہ ثلث، نصف یا ربع کے اوپر زمین کو کرائے پر دینا یعنی جس کو ہم بٹائی کہتے ہیں. تو حضرات صحابہ میں سے یہ جو صحابہ ہیں حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص وغیرہ اس کی جواز کے قائل ہیں. فقہاء تابعین میں سے سعید بن المسیب جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، طاؤوس بن کیسان، ابن ابی لیلہ اور امام اوزاعی اور امام ثوری، سفیان ثوری. امام اوزاعی کا تعلق ملک شام سے ہے اور سفیان ثوری کا تعلق عراق سے ہے. اسے جائز کہتے ہیں. امام ابو یوسف، امام محمد اور امام احمد ابن حنبل بھی اس کو جائز کہتے ہیں، مشاہیر فقہاء میں. یہ حضرات مساقات اور مزارعت دونوں کو جائز کہتے ہیں اور فقہاء کی جماعت کے نزدیک یہ مکروہ ہے. بعض فقہاء نے اسے کیا قرار دیا ہے؟ مکروہ قرار دیا ہے. حضرات تابعین اور ان کے بعد کے دور کے بعد فقہاء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت اکرمہ، یہ اکرمہ سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس کے تلمیذ ہے، وہ ہے سے یہی منقول ہے. یہ نقل صحیح نہیں ہے بلکہ ان حضرات کے نزدیک مزارعت اور مساقات جائز ہے، جیسا کہ اس سے پہلے باب میں اس کا حوالہ گزر چکا. تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے. اصل میں جن لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی وہ لوگ کبھی کبھی مذاہب کے نقل کرنے میں چوک کر جاتے ہیں. جیسے سب سے زیادہ مذاہب فقہاء کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے تو ان میں امام بدر الدین العینی ہے، دوسرے ہیں امام نووی اپنی کتاب المجموع میں، کیونکہ المجموع فقہ کے باب میں 6 صدی تک کے لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے وسیع اور سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، زیادہ نہیں، صرف 70 جلدوں میں. تو اس لیے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک مسئلے پر، چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو، ہر مسئلے پر حضرات فقہاء میں سے فلاں فلاں ہیں یہ کہتے ہیں، حضرات تابعین میں سے فلاں فلاں یہ کہتے ہیں، حضرات ائمہ میں سے فلاں فلاں یہ کہتے ہیں. تو بالکل حیرت انگیز کام کیا ہے امام نووی نے. ویسے بھی وہ آدمی حیرت انگیز تھے. تو اچھا امام مالک، امام ابو حنیفہ، لیث اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے. انہوں نے کہا کہ مزارعت جائز نہیں اور مساقات جائز ہے. مزارعت جائز نہیں اور، لیکن میں نے جیسا کہ کہا، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام زبر یہ کہتے ہیں کہ مساقات اور مزارعت دونوں ناجائز ہیں. یہاں پر امام صاحب کا نام غلط آ گیا ہے اوپر. امام مالک، لیث بن سعد اور امام شافعی کا قول یہ ہے کہ مزارعت بھی جائز ہے اور مساقات بھی جائز ہے بغیر کسی شرط کے. امام شافعی مساقات کے ذیل میں بیان کرتے ہیں تھوڑی سی تفصیل، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام زفر یہ مساقات اور مزارعت دونوں کو ناجائز ہے. انہوں نے کہا کہ مزارعت اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اجارہ مجہولہ. یہ کیا ہے؟ اجارہ مجہولہ. کیونکہ کبھی زمین سے بالکل پیداوار نہیں ہوتی، کچھ وہی تو سال بھر کی محنت دیکھا لگے محنت کرنے والے. اور مساقات اس لیے ناجائز ہے کہ وہ مزابنہ سے ممانعت میں داخل ہے. مزابنہ کی تفصیل گزری پیچھے، تو مزابنہ کو ناجائز قرار دیا گیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ کی، جب مزابنہ کو حرام قرار دیا تو مساقات بھی وہی ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ وہ کھیت میں ہوتا ہے اور یہ باغ میں ہوتا ہے.
ورنہ ہے دونوں ایک. تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں فقہائے احناف نے مزارعات اور مساقات میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا. اس کے قول پر فتویٰ دیا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد امام صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا. اور امام ابو حنیفہ کے دلائل کے ذوق کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے مسلک کو قبول نہیں کیا ہے فقہا نے، احناف نے. امام صاحب ہدایت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ امام صاحب کا مسلک کے سلسلے میں کیا ہے، ضعیف ہے. یہی ہمارے دین اسلام کی حفاظت کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں یہ جو غیر مقلدین بکواس کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو حضور کی تقلید کرتے ہیں اور تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تو ان بیوقوفوں کو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اتباع اور تقلید کیا ہے. اتباع کہتے ہیں بغیر دلیل کے کس کی بات کو تسلیم کرنا، اور تقلید کہتے ہیں دلیل کی روشنی میں کسی کی بات کو تسلیم ماننا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہم کرتے ہیں تو حضور سے دلیل، صحابہ دلیل تھوڑی مانگتے تھے. ایسا نہیں کہتے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مزابنہ تو کیوں نہ جائے گی مزابنہ، ذرا دلیل دو. تو کبھی مانگا کسی نے دلیل؟ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو ہم بھی آپ بندے کا قبول کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ناسخ اور منسوخ ہوا، زندگی میں اتار اور چڑھاؤ آئے، کبھی مکہ کی مغلوبیت کی زندگی، کبھی مدینہ کی غالبیت کی زندگی، کبھی سفر ہے، کبھی حضر ہے، کبھی شریعت نے، چونکہ اس وقت شریعت ابھی مدون ہو رہی ہے، تو کبھی حضرات صحابہ کی دلجوئی کے لیے کچھ احکام نازل کیے شروع میں، پھر اس کے بعد اس میں تخفیف کی گئی، کبھی تخفیف پہلے تشدید کی گئی، بعد میں تخفیف کی گئی. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. اور وہ جو اقربهم من الصحابہ، جو صحابہ سے قریب تھے، ان لوگوں نے چونکہ 2-3 واسطوں سے حضرات صحابہ سے یہ ساری چیزیں کیا کی تھی، سیکھ لی تھی، تو وہ جتنے اچھے انداز میں اس کو سمجھ سکتے تھے اس سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا. اس لیے تقلید ائمہ ہے. تقلید ائمہ اتباع رسول کے مقابلے میں نہیں. تقلید ائمہ یہ اجتہاد جو دوسرے ائمہ نے کیا ہے اس کے مقابلے میں ہے. لہذا اتباع اور تقلید کو اس طرح سے بیان کرنا یہ خلط مبحث ہے، یہ ناقص علمی پر دلالت کرتا ہے. ابھی کل پرسوں کسی نے مجھے سوال کیا کہ وہ ایک غیر مقلد صاحب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، ڈائریکٹ مانتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں. تو کہا اس کو کیا جواب دینا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کو ایسا بولنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جب کہا، جیسا کہا، سب پر آپ عمل کرتے ہیں. اور پھر بولے کہاں تو پھر مجھے کہنا ہے 2-4 سوال کر کے پوچھوں گا کہ دیکھو اس حدیث میں یہ کہا ہے اور اس حدیث میں اس کے برخلاف یہ کہا ہے، تو ذرا دونوں پہ عمل کر کے بتاؤ کیسے عمل کرتے ہو. کیسا نہیں ہوتا ہے. یہ بیچارے بغیر پینڈے کے لوٹے ہیں، ان کو سمجھتا کچھ ہے نہیں، اور سمجھتا کچھ ہے نہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ سمجھتا ہے. جہل مرکب کے شکار ہے. ہداہم اللہ، یہی کہہ سکتے ہیں ہم. کسی کو بددعا تو کیا کہیں گے، لیکن یہی کہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے صحیح راستے کی. اور وہ اپنے کو کہتے ہیں، اپنے کو تو سیدھا وہ کافر اور مشرک ہی بنا دیتے ہیں، جیسے دنیا میں وہ اکیلے ہی مسلمان پیدا ہوئے ہیں. باہر ابھی طالبان جیت گئے تو اس میں بھی بحث کر رہے ہیں کہ طالبان کون ہے. طالبان تیرا باپ ہے. میرے کو قسم کی انسان ہے. بولے طالبان اہل سنت والجماعت ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا طالبان تیرا باپ ہے، ذرا آگے سامنے، ہاں سامنے آ تو پتا چل جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں اور غیر اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا طالبان کو پتا چلا نا، چن چن کے پتا دیں گے تیرے کو بھی، جیسے امریکہ کو چن چن کے مارا ہے. تو یہ خامخواہ ایک ایسے دور میں جب پوری امت مسلمہ اتنی پریشانی سے گزر رہی ہے، ہمارے ساتھ
ہمارے لیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تو نہیں وہ ماتریدی ہے، وہ حنفی ہے اور تو آسمان سے اترا ہے کیا؟ خود تو اپنے بادشاہوں کے تلبے چاہتے ہیں اور ادھر تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہ اشعری ہے یا ماتریدی ہے. ان کے بادشاہ جیسا کہتے ہیں ویسا یہ کرتے ہیں. اس کی 10ویں مثال ہم دے سکتے ہیں. تو یہ ان کو تو منہ بھی لگنا نہیں چاہیے. ان سے منہ لگنا بھی بیکار ہے. بیکار قسم کے لوگ ہیں. نہ علم ہے، نہ ادب ہے، نہ سلیقے اختلاف ہے، نہ کچھ ہے، اور ایسا سمجھتے ہیں جیسے منچو ڈنگرے نے بہرحال. تو قراء الاب کے سلسلے میں حضرات فقہا کے مذاہب میں چونکہ بہت زیادہ اختلاف اور حیرت انگیز انداز میں اختلاف تھا، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو السطورۃ الزکیہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا کیا جاوے، بیان کیا جاوے، تاکہ میرے لیے سمجھانا آسان اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. بات چلیے آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه قال حدثني محمد بن عبد الله حدثني ابن عمر قال حدثني عن النبي قال حدثه عن قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال حدثني ابن سعيد بن سعد قال حدثني عن ابي عبد قال حدثني رقيق البخاري انه قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن المؤمنين كان في يومين حتى بلغه ان رفعه البخاري رضي الله عنه كان ينهى عن كراء العظيم فلقيه عبد الله رضي الله عنه فقال يا ابن قتيل ماذا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الارض؟ قال عبد القتيل بن عبد الله سمعت عمي وكان قد شهد له يحدثني اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. قال عبد الله لقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تطرق وخشي عبد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدث في ذلك شيئا لم يكن عليم فترك كراء الارض. وفيه قال حدثني علي بن سعد ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ بیچارے حضور کے دور کو جنہوں نے پایا وہ خود اختلاف روایات کے بعد سوچنے پر مجبور ہوتے کہ کیا کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں اس روایت میں تو ہم تو 15ویں صدی میں آ رہے ہیں. کیا حال حشر ہونا چاہیے ہمارا. یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے فقہا کو کہ انہوں نے اسی وقت گرم جب مٹیریل ان تک پہنچا تھا اسی وقت انہوں نے اجتہاد کر کر جو اقرب الی النصوص تھا اس کو ہمارے سامنے کیا کیا، بیان کیا. تو یہ فقہا یہ محسنین امت ہے، یہ امت کے بہت بڑے محسن ہیں. یعنی رسول اللہ اور صحابہ کے بعد اگر اس امت پر سب سے بڑا کسی نے احسان کیا ہے تو حضرات فقہاء اربعہ ہیں. ان کے احسان تلے امت دبی ہوئی ہے. ان کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. ان لوگوں کو برا بھلا کہنے والا یہ محروم قسمت ہے، ملعون ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس لیے کہ اللہ نے ایسے ہی ان کو اپنے دین کی اتنی بڑی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا کہ انہوں نے ایسے زمانے میں جس زمانے میں نہ کتابیں تھی، ایسے زمانے میں جس زمانے میں انسان کو 10,000 کلومیٹر کا سفر پیدل کرنا پڑتا تھا، جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھا کھا کر مختلف روایتوں کو جمع کیا، ان کو اپنے دماغ میں محفوظ کیا اور پھر اس کی تدبیر کی شکلیں نکالی اور اس کے بعد ہمارے سامنے بنا بنایا تیار دے کر وہ چلے گئے. تو ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے ہمارے اوپر. لہذا حضرات فقہا کے باب میں گستاخی کرنے والے ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین. چاہے کسی کو سخت اور گرا گزرے لیکن انہا حقیقت لا تنکر، ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. جی ہاں. وعن علي بن حكيم بن سليمان بن سعيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن ابي قال كنا نحافظ الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقيم بنت تذكر وعن الطعام يسمى فجاء ذلك يوم رجل عن امته فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من كان لنا نافعا وقال رعيه الله ورسوله انفع لنا فهذا معامل في الارض التي على السبط والربع والطعام يسمى وامر رب الارض ان يطلع عنه القلب او يذرع وبنيها قراءها وما سوى ذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا احمد بن زيد عن الجبل قال كتب اليه يعلم حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه وعن ابي قال كنا نحافظ الله المسلمين على كل تروع
ثم ذكر ابن علي بن عبيدة وبه قال حدثنا يزيد بن حبيب قال حدثنا خالد بن عارف قال وحدثنا عبد بن علي قال حدثنا عبد بن عبد قال وحدثني اسحاق بن صالح قال اخبرنا عبد بن حديث عروه ان على بن حكيم في هذا الانسان مثله وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم ان على بن حكيم في هذا الانسان عن رافع رضي الله عنه وعنه في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعضهم عروبته وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو مسلم قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو عبد الاوزاعي انا من النجاشي وهو رافع بن قبيل عن رافع انه غير الله عنه قال اتاني زهير قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي اشتاء الى رافقا فقلت وذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال سالني كيف تصنعون بمعاقبكم فقلت وايها يصبر الله على الرفيق اوسط من التمر بالشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها او تزرعوها او تمسكوها وبه قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن بن عمار عن ابي النجاشي عن رافع رضي الله عنه وعنه بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عبد وغيره وبه قال حدثنا